اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں مشورہ کے لیے میں نے انہیں موجود کیا تھا جب میں پیدا کر رہا تھا آسمانوں کو اور زمین کو، ولا خلق انفسہم، اور نہ اس وقت میں نے مدد کے لیے انہیں بلایا جب میں خود انہیں پیدا کر رہا تھا۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں بنانے والا گمراہوں کو عضداً دست بازو۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلا درس جڑا کل گزر گیا، اس درس دے اندر سورۃ الکہف دے دوسرے شعبے یعنی سوال دا جواب دتا جا رہا۔ جس وقت سورت دا خلاصہ بیان کیتا ہے اس وقت تواڈے سامنے عرض کیتا ہے کہ اس سورت دے اندر مشرکین دے 4 شبہات یعنی سوالاں دے جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماسن، جنہاں دے اندروں ایک انہاں دے سوال دا جواب اللہ نے بیان فرما چکیا، بیان کر دیتا کہ نبی یا ولی یا پیر یا بزرگ، فرمایا او الہ اور معبود اور پوجا پاٹ دے لائق نہیں ہیں۔ اس نو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف دے واقعے دے نال رد فرمایا کہ دیکھو اے منصوص من اللہ یعنی اللہ دی طرفوں ولی ہیں، لیکن انہاں نو بھی اپنے اتے گزرن والے حالات دا پتہ نہ چل سکیا۔ اسی طرح کائنات دے اندر انہاں دا بھی کوئی اختیار اور تصرف نہیں۔ جدہ اتنے بڑے ولی کہ جنہاں دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر آیا، او عبادت اور پکار اور نظر و نیاز اور منت منوتی دے لائق نہیں، تو پھر کوئی اور بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بعد دوسرا شبہ اس دا جواب جاری ہے جس دی آج آخری آیت اسی پڑھنی ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ اولیاء کرام انہاں دی قبور دے آس پاس جڑے درخت لگے ہوندے انہاں نو اگر اسی کٹ دیاں تو سانو بعض اوقات نقصان پہنچ دے، تو اتھو پتہ چلدا کہ جڑے بزرگان دین ہیں انہاں دے اندر بھی کچھ نہ کچھ تصرف اور اختیار ضرور ہے۔ اج کل بھی لوگاں دے اندر نظریہ بھرے ہویا کہ قبرستان دے اندروں لکڑیاں کٹھیے تو کیا ہو ویندا، نقصان ہو ویندا۔ اسے بنا دوتے قبرستان جڑے او جنگلات دا منظر پیش کر رہا ہے۔ ادھر گروٹ جانے ہیں راستے جو کہ میرے سسرال ادھا ہی ہیں تو میں راستے تے جانا شاید کرپالکے دے کول کر کے قبرستان آندا، اس نو تو سڑک تو دے قریبو لگ نہیں ڈر لگدا، اتنے اس دے اندر کیا ہیں جی درخت ہیں، اور لوگوں دا نظریہ بن گیا کہ اگر اس دے وچ لکڑیاں کٹھیے تو کیا ہو ویندا، نقصان ہو ویندا، پیران دی یا ولیاں دی یا بزرگاں دی کیا ہو ویندی، پھٹکار پیدا ہو ویندی۔ اسی چھوٹے چھوٹے ایسے جس طرح بچے بیٹھے ہیں تو ساڑھے دوست آنے تھا ہوں اسے محلہ رمضان پورا دی گل کر رہا تو اسی گئے اسے سخی سید معروف علی دربار، چونکہ بچے ایسے نچیزہ تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اے وے کہ توحید اللہ تعالیٰ دی جڑی او ساڑھے والدین دے ہوتے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ کرے، والد محترم نے بچپن دے اندر ہی توحید ساڑھے دلے اندر بھر دیتی ہے۔ تو اتھے گیا اسے دربار دے ہوتے نظارے ویکھے تو وہ ساڑھے نال کے تھوں جڑا محلے دا دوست آئی نا وہ اسن آدھا پیا کہ بھائی تسی جو بڑے وہابی بنے ہوئے ہوتے یہ وہ فلاں اتھو اگر کوئی چیز چاہ کے لے وجہ نا تو انہیں پتہ لگے، ساڑھے جڑے بزرگ ہیں نا تو نب ویسا اسی اگر جو انہیں نہ پیا تا بات جانے تسی چاہ کے لے بنجو پتہ لگ ویسے تو انہوں نہ پکڑ لینا۔ برحال جی میں بچے دی گل ہوندی آن ساڑھی شرط لگ گئی کہ اسی چاہ کے لے وینے ہاں یہ تو جیڑی شاہی چاونی ہے تے اسی وکسائیں، اگر انہاں سانو پکڑ لیا تو پھر تو سچا،
تے اگر انہاں سانو نہ نپیا نہ پکڑیا تو پھر تو جھوٹا بھی ہوئے گا اور ساڑی گل بھی من سے ایک کچھ نہیں کر سکتے. اس آگا ٹھیک ہے. وہ اسی اتو وٹیاں چاہ لے اسے کو لکڑ دی بڑی ہوئی ہیں تو جسم تے پھیری آنا تو انہاں دا نظریہ بدن الخارش دور ہو گئی چمبل خارش وغیرہ. اے سید معروف علی دربار تو اسی چاہ کے لے کے آ بڑے اسے گھر. وہ کچھ دڑے تو اسی کھیڑ دے رہے پھر کچھ دڑے ساڑھے بھتیجے جا تک معصوم وہ کھیڑ دے رہے پھر اس دے بعد جناب کچھ دڑے وہ ویڑے دے وچ رلدیاں بدی رہی ہیں کچھ دڑے بعد وہ جناب نالی دے سپرد ہو گئی ہیں تو اس نو اسی آکھے اور آ بلال ادھر دیکھ اے تیرے جڑے معبود بنے ہوئے ہیں جنہاں دے بارے تو آکھ رہے ہیں کہ انہاں تو اڑا کے رکھ دینا اے ویکھ کے نالی دے وچ پیا ہوئی نہیں انہاں ساڈا کچھ نو بگاڑ سکیا. اللہ اکبر. تو اج کل بھی لوگوں دے نظریہ بن گیا کہ قبرستان اندر اگر کوئی لکڑی شکڑی کٹ لوائیں تو کیا پہنچا دی ہے بندے وہ ولی جڑے وہ نقصان پہنچا دیں. تو لہذا معلوم ہویا کہ بھئی انہاں دے اندر کچھ نہ کوئی تصرف اور اختیار ضرور ہے. تو اللہ نے فرمایا بھئی انہاں دے اندر تک کخ تصرف نہیں انہاں دے اندر کوئی اختیار نہیں بلکہ اس ساری کارستانی شیاطین کر دیں. اس موقع تو جنہوں سادہ کل میں تفسیر پڑھی حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز فرمائے زندہ ہے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ ساڑھے ایک سکول ٹیچر آن تے بزرگ آدمی آن چونکہ ایتے نہ چھوٹی جی تے سو تھوڑا جڑا نا ماحول بھائی وہ بزرگ ٹیچر آن ایڈی وڈیری عمر دے بھی نہ لیکن کچھ تگڑے شگڑے آن برحال 40-45 دے لگ بھگ. تو وہ ایک قبرستان دے کولو جڑا نا وہ لکڑیاں ٹوک کے آ رہا ہے تو لوگا دوست دے بارے ایو نظریے بھائی اتھو اگر لکڑ کٹ کے لے ونجو نا تو اے جناب بزرگ جڑے نے اے پکڑ لینے ہیں قابو کر لینے نہیں چھڑیں دے نہیں پھر. برحال وہ گھر آئے سکولو چھٹی کر کے واپس آئے کہاڑی چاہیے انہیں اور جناب قبرستان داخل ہو گئے وہ لکڑیاں دا پورا گٹھا بنا کے گھر آ گئے. رات نو سوئے تے وہ جنات انہوں تے سوار ہو گئے. وہ جن اس نو آ کے پکڑ لیا ہوں انہوں نے پہلے پتہ ہی بھئی جنات شرارتہ کرے دیں ولی قبر والے نے کیا کر سکنا. تو انہوں نے پہلے پتہ ہے وہ دن میں بڑی کوشش کی تھی آیت الکرسی پڑھا دعا کوئی پڑھا لیکن میں نے کچھ نہ میں زور لایا کہ آیت الکرسی پڑھا تو میرے منہ دوتے ہاتھ آ گیا. ہوں جانے میں اپنی نال بیگم میری ستی پئی اس نے میں آواز دے رہا لیکن آواز نکلتی نہیں. بالآخر میں بڑے زور دے نال جڑا ہاتھ پٹ کے پرے وگایا تو جو ہی میرے منہ چ نکلے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ جڑے دفع ہو گیا بھاگ گیا. تے نال ویندے ویندے آواز لائی ہون قبرستان جو لکڑیاں کپے سے. یہی مطلب ہے جی یہ انہاں بزرگ شو دے کیا کرنا جڑے قبر دے اندر مدفون ہیں وہ تو اپنے وجود نو بھی نہیں سنبھال سکتے. انہاں دے تک کفن ہی لوگ چوری کر کے لے کے پر لگے ویندے ہوندے نہیں نہیں ہوندے. اللہ اکبر. تو یہ سارا کچھ کارستانیاں کرن والے ڈراون والے یا پکڑن والے یہ شیاطین ہوندے شرارتی. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حضرت آدم اور ابلیس دا نقل فرما کے اشارہ فرمایا کہ ابلیس تہاڈا پرانا دشمن ہے اس تہاڈے بابا نو سجدہ کرن تو انکار کر دیتا ہے. یہ دی تفصیل کال دے درس گزر گئے. تو اس دی گل مان کے اور اس دی ذریت دی گل مان کے او دے پیچھے چل دے اس دی اطاعت فرما برداری کر دے اور شیطان دی پرستش اور پوجا پاٹ لگے ہوئے اور میں چھوڑ دے اس نو. ما اشہدتہم اے جڑی اج آیت پڑھی نا ترجمے دے اندر اس گل دی دلیل ہے کہ جنات اور شیاطین اللہ دی عبادت اندر شریک نہیں. کیوں نہیں شریک فرمایا ما اشہدتہم نہیں حاضر کیتا میں انہاں نو. ایک معنی اس دے یہ مدد واسطے یعنی جس وقت میں زمین و آسمان بنا رہا اس میں جنات اور شیاطین نو مدد واسطے نہیں پکاریا یعنی میں تنہا اس زمین و آسمان نو بنایا. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی جڑی ہے نا صفت کہ عبادت اور پکار دے لائق ہونا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر اس دی سب تو بڑی دلیل جڑا دینا صفت خالقیت دینا کہ اس کائنات دا خالق اور مالک میں ہاں یعنی اس کائنات دے ذرے ذرے نو بلاون والی ذات میری ہے لہذا عبادت اور پکار دے لائق بھی ذات میری ہے. اتھے بھی یہ انداز ہے. فرمایا نہیں حاضر کیتا میں انہاں نو مدد واسطے جس وقت میں بنا رہا آسمانہ نو اور زمین نو. یا دوسرا معنی لم اشاورہم کہ جنات وغیرہ دے نال میں زمین و آسمان بناون لگیاں کوئی مشورہ نہیں کیتا. ولا خلق انفسہم اور نہ ہی میں انہاں نو مدد واسطے پکاریا جس وقت میں انہاں نو بنا رہا. فرمایا یہ تے میری بنائی ہوئی مخلوق ہیں جنات. فرمایا جس لئے میں زمین و آسمان بنایا اور انہاں نو بنایا نہ انہاں نو میں مدد واسطے پکاریا نہ انہاں نو میں مشورے واسطے پکاریا.
تمام عالم تک جا، بلکہ اپنے معاملات دے اندر بھی میں انہوں اپنا معاون نہیں بنایا، یعنی مستقل الہ بھی نہیں اور معین الہ بھی نہیں، نہ تو اے خود الہ اور معبود ہیں اور نہ ہی میں اللہ دے کیا ہیں مددگار ہیں۔ فرمایا ولا کنت متخذ وما کنت متخذ، اور نہیں میں بناون والا مذلین گمراہاں نو عضداً دست و بازو۔ فرمایا اتنے میرے بندے ہیں، میری بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور فرمایا پھر مذلین اتنے خود گمراہ ہیں۔ مدد انسان لینا تو اپنے کسی دوست دے کولو لینا، کسی پیارے دے کولو مدد منگدا، تو یہ تو میرے دشمن ہیں، میرے بندے نو گمراہ کرن والے ہیں۔ فرمایا انہوں میں اپنا مددگار کس طرح بنا سکتا۔ اسی طرح سورۃ سبا دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم، آپ فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، زعمتم من دون اللہ، کہ جنہوں تسی اللہ تو علاوہ معبود سمجھ رہے ہو نا، لا یملکون مثقال ذرۃ، فرمایا او نہیں مالک رتی برابر بھی، کسی چیز دے بھی وہ مالک نہیں، فی السماوات آسمانہ دے اندر، ولا فی الارض اور زمینہ دے اندر، وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، اور زمینوں میں اور نہ ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی زمین و آسمان دے درمیان فضا ہے، خلا ہے، چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، فرمائے اس دے اندر بھی وہ شریک نہیں، اور نہ ہی اے اللہ تعالیٰ دے کیا ہیں جی مددگار ہیں، انہاں دے وچ کوئی ہک بھی اللہ دا مددگار نہیں۔ جدا آسمان و زمین نو بناون دے اندر بھی یہ شریک نہیں، اور نہ اپنی پیدائش دے اندر یہ کیا ہیں جی بلکہ انہوں پیدا ہی میں اللہ نے آپ کیتا۔ فرمایا نہ انہوں بناون لگیا، نہ زمین و آسمان بناون لگیا، نہ میں انہوں کو مدد منگی، نہ میں انہوں کو مشورہ منگیا، نہ یہ میرے شریک ہیں۔ جدہ یہ میرے شریک نہیں، میرے مددگار نہیں، تو عبادت اور پکار دے لائق بھی جنات شیاطین نہیں۔ تو اس تک دوسرے شعبے دے بھی جواب ہو گیا، سورت دے دو مضمون مکمل ہو گئے کہ نبی ولی پیر بزرگ بھی عبادت اور پکار دے لائق نہیں، اور جنات اور شیاطین بھی عبادت اور پکار دے لائق نہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ سنو قرآن مجید سمجھ کے صورت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔